اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین رب العالمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہی پیدا ہوئے، ان کے والد کا تو انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا نا، اور پھر اپنے دادا پر پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں، پھر چچا کی کفالت میں وہ پرورش پائے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، کیونکہ وہ کچھ تھا ہی نہیں، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے رضائی بھائی جو حلیمہ کے بیٹے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی رضائی بھائی تھے وہ ان کے ساتھ انہوں نے مل کر بنی سعد کی بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ قیرات مطلب صرف 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا تھا، یعنی کہ مشکل سے چند روپوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہو۔ چھوٹی ینگ ایج پر عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ جی، جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ سائب بن ابو سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساتھی تھے، نہ زیادہ بحث کرتے تھے نہ لوگوں سے جھگڑتے تھے، معاملات میں نہایت امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے تمام میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ کا لقب امین پڑ گیا، کیونکہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سچائی، ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ آپ کا یہ شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنا مال پیش کیا۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت دیا کرتی تھی۔ انہوں نے پیشکش کی کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی، یعنی انہوں نے یہ ان کو آفر دی، کیونکہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ بیوہ تھی، تو ان کا مال تجارت لینے کے لیے وہ لوگوں کو ہائر کرتی تھیں، اور انہوں نے جب اتنا سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اتنا ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے انہیں بیسٹ آفر کی، اچھے پیسے دینے کی کمٹمنٹ لی، اور ان کے ساتھ اپنا سامان تجارت بھیجا، یعنی کہ ان کے پاس کچھ سامان وہ لے کر دوسرے ملک میں جائیں، یمن میں یا سیریا میں، وہاں جا کر بیچیں اور پھر وہاں سے وہاں کی ساری پروڈکٹس لے کر آئیں۔ اس کام کے لیے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں پر خرید و فروخت کے خوب نفع ہوا، اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی، یعنی کہ پہلے ہی ٹرپ پر جو انہوں نے حضرت خدیجہ کے لیے کیا، بہترین انہیں پروفٹ دیا۔ ادھر حضرت خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھ کر وہ دیکھا تو دم بخود رہ گئیں کہ واو، اتنا اچھا پروفٹ ہوا، اور اتنا انہیں کبھی بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ پہلے جو وہ ہائر کرتی تھی شاید وہ پیسوں کو بے ایمانی کرتے ہوں گے، کھا جاتے ہوں گے، مگر یہ انہوں نے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ سارا ان کا پروفٹ ان کے ہاتھ میں آ کے رکھ دیا۔ پھر میسرہ نے آپ کے شیریں بلند اخلاق کے بارے میں کہا، اور مطلب سارا کیا کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا، کس طرح رعایت دی، کس طرح انہوں نے مطلب بہت زیادہ بد کلامی نہیں کی، جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں،
اور اس طریقے کے سارے ان کے جو بھی انہوں نے نوٹس کیا تھا میسرہ نے، وہ ساری باتیں آ کر حضرت خدیجہ کو بتائیں، اور یہ بھی ایکسپلین کیا کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کا سایہ کرنے کا حال بھی بیان کیا کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اور بھی تھا صفت کہ جب وہ دھوپ میں ہوتے تھے تو سایہ ہر جگہ، اگر تیز دھوپ ہوتی تھی ان کے اوپر سایہ ہوتا تھا۔ یہ ٹرپ میں میسرہ نے یہ چیز آبزرو کی، تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ یہ وہی ہیں جنہیں ان کی تلاش تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا، جس کا مطلب یہاں پہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت کسی مرد کو پروپوز کرتی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا کلچرل پرابلم ہے، مگر ہمارا دین میں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ نے ان کی تجویز کو پسند کیا اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے بھی حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات بھی کہے اور مہر بیان کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شرک کے زمانے میں بھی جو آج کل نکاح کا پروسیس ہے وہی تب بھی تھا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہوئی۔ اس وقت آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال آتی ہے۔ کچھ قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 سال بھی ہے، اور کچھ اور بھی ہیں، مگر یہ زیادہ جو بہتر مشہور ہے۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی اور وہ انتقال کر گیا تھا۔ پھر ان کی شادی ابو حالہ تمیمی سے ہوئی تھی اور ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا، اور پھر ابو حالہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں میں سب کے لیے وہ باعث رشک ٹھہریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ ٹوائس جو تھیں وہ وڈوور تھیں، ان کی 2 دفعہ پہلے شادی ہو چکی تھی، اور کچھ کتابوں کے مطابق ان کے کچھ بچے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اولاد، حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم جو تھے وہ ماریہ قبطی سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں، یعنی پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے تھے، پھر زینب، رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، اور پھر عبداللہ۔ یہ سارے نام، پھر کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کے سب لڑکیاں بھی بیٹیاں بھی آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئیں، صرف حضرت فاطمہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ دیکھا جائے کہ یہ کتنا بڑا ایک انسان کے لیے دکھ ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں نا، 5 اولادیں حضرت 1 2 3 کہ ان کی تقریباً 3 بیٹے، ٹوٹل 7 اولادیں تھیں ان کی۔ 7 اولادوں میں سے 6 اولادیں ان کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹا جو تھا حضرت ماریہ قبطی سے ہوا تھا، مگر باقی سارے بچے جو تھے وہ حضرت خدیجہ سے ہی ہوئے تھے، جن میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، مگر ان کی سب کی 6 اولادوں کا انتقال ان کی اپنی زندگی میں ہو گیا۔ اگر کسی سے پوچھیں کہ اولاد کا دکھ تو انتقال کا جو ہوتا ہے وہ اگر محسوس کریں، سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے،
اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 6 اولادوں کا دکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی زندگی میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35 ایئرز کے تھے تو ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ اب اس کی نئے سرے سے تعمیر ہوگی۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے۔ چنانچہ جتنی بھی جیسے کوئی بری وہ حرام چیزیں نہیں استعمال ہوں گے، تو کوئی ایسی جیسے پروسٹیٹیوٹ کی کمائی، سود کی دولت، کسی کا حق ناحق مال کھا لیا ہو، ایسا کوئی بھی مال جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی تھی۔ لوگوں میں یہ تمیز اب نہیں رہی ہے کہ سود کی کمائی، کسی کا پیسہ کھا جانا، کسی کی حق کھا جانا، اس بارے میں کوئی کانسیپٹ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ان سب کو خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ مبادا اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھالنا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور اس طرح حضرت ابراہیم والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف سب اپنے اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ وہ عمارت حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اسی لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت برقرار رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے، اور اسی کو اب حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ اگر آپ جائیں گے خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھیجیں، تو آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے باہر ایک چھوٹا سا سیمی سرکل ہے۔ یہ سیمی سرکل جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ کا حصہ تھا۔ کعبہ جو ابھی آپ کو چوکور دکھتا ہے نا، وہ چوکور نہیں تھا، ریکٹینگولر تھا۔ جب یہ لوگ تعمیر کر رہے تھے نا تو پیسے کی کمی ہوئی اور انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ وہ کوئی بھی حرام کا پیسہ نہیں استعمال کریں گے، اور اس وجہ سے ان کے پاس پیسے کی کمی ہوئی تو انہوں نے وہ حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ وہ حصہ سیمی سرکل ہی رہا اور وہ ابھی بھی ادھر رہا ہے اگر دیکھیں گے تو، اسی لیے وہاں پہ لوگ ضرور نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ رہ چکا ہے۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے یہ چاہا کہ وہی حجر اسود اس کو جگہ پر رکھنے کا شرف حاصل کرے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم ان کی تعمیر کر رہے تھے تو ہر کسی کو یہ تھا کہ ہم حجر اسود کو لگائیں گے۔ اس بات پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے بڑی عمر کا وہ انسان تھا، یہ کہہ کر فیصلہ کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے جھگڑے کا حکم مان لیا جائے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس دن سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ اور پھر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو آپ کی یہ تفصیل بتائی کہ دیکھو ہم اس لیے ویٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ حجر اسود کون اندر نصب کرے گا۔ مگر دیکھیں کہ آپ ان سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہوئے کہ یہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ جب تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا اظہار نہ کیا تھا، آپ ان کی عزت پر غور کریں کہ لوگ آپ کو امین کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، اور دیکھ کر اس بات کو کنفرم کہہ رہے ہیں
کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ آپ ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں آپ ڈفرنس دیکھیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کریں گے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، کہ جیسے ہی انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، وہی لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہہ کے پکارتے ہیں وہ کس طرح آپ کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں۔ آپ نے اس بات کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اپنے اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یہ اتنا عمدہ اور اچھا فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے اور ایک بہت بڑی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربز جو تھے وہ ہر چھوٹی بڑی بات کو بگ ڈیل بناتے تھے اور پھر اپنا جنگ کرنا اور ایک دوسرے کو مارنا ان کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی۔ حجر اسود زمین میں سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے یہ دروازہ اتنا اونچا اس لیے رکھا تھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ انہوں نے یہ ڈسکرمنیشن کیا تھا، جبکہ جو اوریجنلی بنایا گیا تھا وہ دروازہ نیچے تھا خانہ کعبہ کا، تو ہر انسان داخل جا ہو سکتا تھا۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ ایک آسمان پہ بھی ہے، جن پر فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اس کا دروازہ بھی نیچے ہے۔ ان لوگوں نے یہ دروازہ اوپر کر دیا تاکہ یہ سب کے لیے کنوینینٹ نہ ہو اور سب لوگ نہ کر سکیں، اس کا اندر نہ داخل ہو سکیں۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کر دیے گئے، یعنی کہ 6 پلرز کرے ہیں، اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے اس میں نہ ستون تھے یعنی پلرز اور چھت نہ تھی۔ پہلے جب حضرت ابراہیم نے بنایا تھا نا تو پلرز نہیں تھے، اور کیوں پلرز اس لیے نہیں تھے کہ چھت نہیں تھی، مگر جب بعد میں انہوں نے بنایا تو پلرز اور چھت بھی بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور ان کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت زیادہ سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے، یعنی اللہ نے ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ان کو طاقت بھی عطا کی تھی۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور بھی نکھر کے آئیں۔ آپ بہت زیادہ درست سوچ رکھنے والے، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت داری، مردانگی، شجاعت، بہادری، عدل، حکمت، زہد، قناعت، بردباری، عفت، صبر و شکر، حیا، وفا، دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، تواضع اختیار کرنا، یہ سب آپ میں بہت زیادہ یہ ممتاز تھے۔ بھلائی کرنے میں اور احسان کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، دوسروں کا ہمیشہ اچھا چاہتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ ان کے بارے میں ابو طالب کیا نے خوب کہا، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد کرتے کہ وہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی تمام برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی تھی، چنانچہ آپ بتوں کے عید پر کبھی حاضر نہیں ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے، اور لات اور عزیٰ کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔
شراب نوشی، کھیل کود کی مجلسیں، آپ ان سب سے انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت بھی نہ فرمائی تھی، حالانکہ یہی مجلسیں ہوتی تھیں جو جوانوں کی تفریح گاہ ہوتی تھی اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوتی تھی۔ یعنی کہ اگر دوستوں سے ملنا ہو، اپنے ہم عمر لوگوں سے، تو کیا کرتے؟ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان محفلوں میں اس غرض سے بھی پھر نہ جاتے تھے۔ نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ قریش کے سارے یہ حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بارے میں بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ رہتے اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں کس طرح سے ہلاکت اور تباہی سے بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور خواہش اور بھی بڑھتی گئیں، اور بالآخر آپ کشاں غار ہرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی جو بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا۔ جب 40 سال کی عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنے لگی۔ چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسے ہی پیش آتا، پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ غار ہرا ابھی جو ہے وہ پہلے ابھی جو کہلاتا ہے، ابھی یہ جبل نور کہلاتا ہے، مکہ سے صرف 2 مائل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی چوٹی کافی بلند ہے جو دور سے ہی نظر آ جاتی ہے، اور اس کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی 1.5-2 میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41 یعنی 41واں سال شروع چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آپ کو وحی و نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے اپنے ساتھ توشہ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس جب آتے اور اس جیسی مدت کے لیے پھر اپنے ساتھ توشہ لے کے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پر مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا،
انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تندرست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ نوٹس کیا کہ حضرت خدیجہ کو ان کی کیسی باتیں کیسی پتہ تھیں، جیسا لگا ہوا تھا رٹا لگا کے رکھا ہوا ہو۔ ہمارے آج سب سے بہترین اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ اس کا اخلاق کا کیا حال ہے، تو اس کا اخلاقیات ان کے گھر والوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ان سے کس طریقے سے ان کے تمام اخلاق کی خوبیاں 1 منٹ کے اندر سب گنوا دیں۔ ورنہ اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے نہ ہوتے، اپنی فیملی کے ساتھ، تو اتنی جلدی وہ کیسے یہ ساری اخلاقی ان کو بتا دیتی۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر والوں سے، ہمارے شوہر سے یا ہمارے بچوں سے کوئی پوچھے گا تو وہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ انسان بہترین وہی ہے کہ جس کی اچھے اخلاق کی گواہی اس کے اپنے گھر والے دیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے۔ چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ عبرانی مینس ہیبرو میں۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا، فرمایا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یاد رکھیں کہ حیران ہوئے تھے کیونکہ ان کی قوم ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو پھر فیصلہ بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہوگا، اور کہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو میں زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔